سلائی سینٹر کا ہم نے افتتاح کیا تھا۔ الحمدللہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس سینٹر سے اپنا پہلا کورس مکمل کر کے کامیاب ہو رہی ہیں۔ میں اس کی مبارکباد صرف اسد فردوسی کو نہیں بلکہ سمیج آباد کے ہر اس فرد کو دوں گا جو اس کار خیر میں دل سے، فکر سے، ذہن سے یا عملی طور پر جس طرح سے بھی اس سینٹر سے منسلک تھا، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ فٹس فاؤنڈیشن ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر مجھے نہیں معلوم کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ پائیں گے یا نہیں، لیکن اس کی تعبیر بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ دنیا کا ہر بڑا کام ایک پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جب تک آپ وہ پہلا قدم نہیں اٹھاتے وہ کام شروع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسد فردوسی کا ایک پہلا قدم ہے جو انشاءاللہ آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائے گا، اور جھنگ میں اور پورے پنجاب میں بالخصوص یہ اسد فردوسی کی جو فٹس فاؤنڈیشن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ دنیا کی مانی ہوئی فاؤنڈیشنز میں سے ایک ہوگی، اور وہ دن اب دور نہیں ہے۔ ریسنٹلی پورے پاکستان میں انتخابات کا مرحلہ گزرا۔ میں کیونکہ خود ذاتی طور پر سیاستدان نہیں ہوں، لیکن میں ہر سماجی فلاحی محفل میں موجود لوگوں کو سیاست پر اپنی عقل اور سوچ کے مطابق درس ضرور دیتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ چاہے دین کا کام کر رہے ہوں یا فلاح کا، آپ سیاست کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کسی نے مجھے کہا کہ کیا آپ آئندہ کبھی الیکشن، کسی نے کیا، اسد نے کہا کہ آپ آئندہ کبھی الیکشن لڑیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں جی میں لڑوں گا۔ کہتے سر یہ جو پھر آپ کام کر رہے ہیں لوگ تو کہیں گے کہ آپ اپنے سیاست کے لیے یہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ لوگ یہ کہیں۔ جب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنی سیاست کے لیے ہسپتال بنا رہے ہیں تو میرے مخالف کینڈیڈیٹس کو بھی پھر ہسپتال بنانا پڑے گا۔ ابھی تو فی الحال تو ووٹ اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ یہ میرے جنازے میں آیا تھا، فلاں خان صاحب یا فلاں رانا صاحب سب کا جنازہ پڑھتے ہیں، سب کی تدفین میں پہنچتے ہیں، آخر تک بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس لیے انہیں ووٹ دے رہے ہیں۔ تو میں اور رانا خالد تو مل کے یہ ٹرینڈ شروع کر رہے ہیں کہ سب کو ہسپتال بنانے پڑے، سب کو اسکول بنانے پڑے، ووٹ تب ملے۔ تو یہ وہی نظریہ ہے۔ پچھلے 2 دن پہلے ڈسٹرکٹ جھنگ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے خاندان کا جو پینل تھا، حضرت سلطان باہو کا جو پینل تھا، اس نے بلا شرکت غیر جھنگ کی تمام سیٹیں جیت لی ہیں الحمدللہ۔ جب ہمیں ریزلٹس ملے تو میں وہاں موجود تھا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس بارے میں بھی ایک درس دینا چاہتا ہوں کہ جیت کر آپ کو کیسا لگنا چاہیے اور ہار کر آپ کو کیسا لگنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فتح، دنیا کی سب سے بڑی فتح کون سی تھی؟ فتح مکہ۔ اس سے بڑی فتح نہ کسی کو نصیب ہوئی، نہ تا قیامت کسی کو نصیب ہوگی۔ تو حضور کی سیرت تو کھول کے دیکھیں کہ جب دنیا کی عظیم ترین فتح میرے سرکار کو ملی تو اس وقت آپ کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ میں نے اپنے خاندان میں اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر یہ بات کہی کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے بیٹھے اور اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ داڑھی مبارک سینے کو لگ رہی تھی۔ مکہ کا فاتح،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم فتح حاصل کرنے کے بعد آپ کا سر یوں جھکا ہوا ہے اور داڑھی مبارک سینے کو ٹچ ہو رہی ہے۔ صحابہ حیران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار اپنے ہتھیار پھینک کے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سرکار سر ہی نہیں اٹھا رہے۔ اس وقت قربان جاؤں والی وارث نبوت، جن پر نبوت ایسی جچی کہ پھر کسی نبی پہ اتنی نہ جچی، ان کا سر اس وقت فتح کے بعد سوائے اللہ کریم کے کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ صحابہ کی کیا جرت کہ وہاں عرض کرتے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو فتح عطا کی اور ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ سر اٹھائیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ فاتح ہیں۔ وہاں سے آپ کو یہ لقب ملا محمد فاتح کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی آپ کا سر اس طرح جھک گیا کہ پھر اللہ نے ہی اٹھایا۔ ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی فتوحات کے بعد ہم اکڑتے پھرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نوجوانوں کے لیے ایک درس، یہ تو تھا فتح کے بعد آپ اور جھک جائیں، آپ اور ہمبل ہو جائیں، آپ کی آنکھوں میں ایک سکون ہونا چاہیے، آپ کے دل میں نرمی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو وہ آپ کی فتح سے خوفزدہ نہ ہو، وہ آپ کی فتح دیکھ کر وہ خوفزدہ نہ ہو، اسے یقین ہو جائے کہ شکر ہے کہ یہ بندہ فتح یاب ہوا ہے جو کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ کیا اسلام کی فتوحات یہی نہیں تھی؟ فتح مکہ کے بعد سب سے پہلا حکم کیا جاری ہوا تھا؟ کسی کا خون نہ بہایا جائے، سب کو معاف کر دیا جائے۔ اور اسی طرح یہ میرا ماننا ہے کہ جب آپ کو شکست ہو، کہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، جب آپ کو شکست ہو تو سر مت جھکائیے، سر تب جھکائیے جب آپ کو فتح ملے۔ جب شکست ہو تو سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو تاکہ ہر دشمن کو پتا ہو کہ یہ ہارا نہیں ہے، یہ ابھی بھی کھڑا ہے، یہ کل پھر ہمارا مقابلہ کرے گا۔ اور یہاں ہمارے ہاں سسٹم الٹ ہے، جب کوئی ہارتا ہے تو وہ گھر بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، شہر سے باہر نکل جاتا ہے، جب جیتتا ہے تو اکڑ کے گھومتا ہے۔ دراصل اس کا الٹ ہے، جب جیتے تو جھک کے چلے، جب ہارے تو سینہ چوڑا کر کے چلے۔ کچھ نہیں ہوتا، ہار جیت زندگی کا حصہ ہے۔ اسد، آج یہ پروگرام اور یہ کامیابی آپ کی فتح ہے، آپ کو اس فتح کی مبارک ہو، لیکن یہ پہلا قدم ہے، آپ نے اٹھایا، یہ پہلا قدم ہے، اور سب سے مشکل یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ ہماری دعائیں اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید فتوحات نصیب کرے۔ میری یہ بیٹیاں بہنیں جو آج کامیاب ہوئی ہیں، میں بیٹا آپ لوگوں کو اسپیسیفکلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بیٹا یہاں رکنا نہیں ہے۔ اسد بھائی نے آپ کو ایک ہنر سکھا دیا، آپ کے پاس سلائی مشین آ گئی، لیکن آپ نے اس ہنر پہ رکنا نہیں۔ اس ہنر سے اپنے معاملات میں آسانی پیدا کریں، مزید آگے پڑھیں۔ ہم آپ سب کو اس بلند مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کہ میرا ڈسٹرکٹ بہت پسماندہ ضلع ہے، اس میں ہماری ہی غلطیاں شامل ہیں، لیکن میری اب زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر اسد جیسے سینکڑوں نوجوان پروان چڑھائے جائیں۔ اگر سینکڑوں نوجوان اس طرح کے پروان چڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں یہ معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آئی ٹی سینٹر کے لیے ہمارا پلان ہے، انشاءاللہ بہت جلد آئی ٹی سینٹر گڑھ موڑ میں شروع کیا جائے گا۔ یہاں میں جو صحافی حضرات ہیں، میں ان کو گزارش کروں گا کہ الیکشنز کے معاملات پر آپ سب نے بہت بڑے بڑے تجزیے بھی کیے، اپنی
انفارمیشن کے مطابق معلومات لوگوں سے شیئر کی. آپ لوگ کسی بھی سوسائٹی کا جو سب سے اہم جزو ہوتا ہے وہ اس کا انفارمیٹو سیل ہوتا ہے، اور جو صحافی ہیں وہ انفارمیٹو سیل کے مالک ہیں. میں سب کو گزارش کروں گا کہ جو فلاحی کام ہے ان کی طرف کم از کم اپنی صحافت کا 10% حصہ اس کام پہ لگائیں. یہ آپ کی طرف سے چیریٹی ہے. جب بھی آپ کسی فلاحی کام کے لیے قلم اٹھائیں گے، شاید اس آرٹیکل سے، اس مضمون سے، اس خبر سے اتنے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. علی امجد چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کو میں مثال ان کی دے دیتے ہیں کہ اگر علی امجد صاحب ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اسد فردوسی کی سلائی مشینوں کے لیے یا اس کے آئی ٹی سینٹر کے لیے، اور ظفر باجوہ صاحب جیسا کوئی مخیر فرد سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہوئے ان کا وہ آرٹیکل پڑھ کے اسد فردوسی کو کال کر دیتا ہے، وہ 1,00,000 روپے کے کمپیوٹرز پہنچا دیتا ہے. اس 1,00,000 روپے کا ثواب علی امجد چودھری صاحب کو اتنا ہی ملے گا جتنا ظفر باجوہ کو ملے گا. یہ جو بھائی اس وقت کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے محنت کر رہے ہیں، انہوں نے سر جی میرا ویڈیو پیغام لگایا اپنے فیس بک پہ. وہاں پہ ایک بھائی ہیں باہر ہوتے ہیں، انہوں نے نیچے لکھا کمنٹ کیا کہ اس کار خیر کو میں حصہ شامل کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں اپنے گاؤں میں سلائی سکول بنانا چاہتا ہوں. احمد پور سیال کے ساتھ ہی ان کا گاؤں. تو وہ میری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا، میری ان سے میٹنگ ہو چکی ہے، ان کی وہ ویڈیو شیئر ان کے گاؤں میں ہوئی ہے. تو وہ ان کو ثواب ملے گا، ان کو ثواب ملے گا. تو جتنے بھی صحافی حضرات بیٹھے ہیں، بڑے ویل نون صحافی ہماری تحصیل کے ضلع کے یہاں موجود ہیں. میں فردن سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. پچھلی بار بھی غلام شبیر صاحب بھی تشریف لائے تھے، علی امجد صاحب آئے تھے، اپنا یہ عمران مہدی صاحب آئے تھے، اور ہمارے انصر خان جو جھنگ کا رنگ ہیں یہ بھی تشریف لائے تھے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں یہ زیادہ خوش ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ پتنی کس بات کی خوشی ہے. بہرحال کوئی تو خوشی ہے، شاید وہی بات ہے جس وجہ سے عمران مہدی صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، شاید اسی وجہ سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ. ہاں، ساکی تو ہر فلاحی کام میں پیش نظر آتا ہے. اب میں اپنے بارے میں ایک آخری بات کہوں گا اور میں چلوں گا. مجھے پتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے، اور میں اسد فردوسی کی طرح نہیں کہوں گا کہ آخری بات کرتے کرتے 20 منٹ لگا دوں. اس آخری بات کا مطلب آخری بات ہی ہے. میں نے ایک بات کی تھی آج سے چند سال پہلے، میں آج وہ دہراتا ہوں. رانا خالد صاحب، میں نے کہا تھا کہ لیکن میری بات کو توجہ نہیں دی گئی، اور اس کے نتائج بہت سے لوگوں نے دیکھ بھی لیے ہیں. وہ میں نے کہا تھا کہ تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر، راستہ روکا گیا تو قافلہ بن جاؤں گا. تو آج اگر ڈاکٹر کاشف سلطان قافلہ بن گیا ہے تو اس میں ڈاکٹر کاشف سلطان کی کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ مخالفوں کی مہربانی ہے. حالانکہ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ میں گرا تو مسئلہ بن جاؤں گا اور قافلہ بن جاؤں گا. میں اللہ اپنے کا کروڑ ہاں بار شکر ادا کرتا ہوں. میری ہر سانس میرے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ہی ہے. میں ہر لمحے میرا دل، میرا اللہ قبول فرمائے، ہر لمحے میرا دل شکر پڑتا ہے. یہ اسی کی دین ہے، اور آپ سب سے میری گزارش ہے ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ چلیں. اور وہ دن دور نہیں کہ ڈسٹرکٹ جھنگ کی تقدیر سیاسی طور پر بھی بدلے گی، فلاحی طور پر بھی بدلے گی. والسلام.